اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے غزوہ بنی قینقاع کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا، اس کی تفصیلات ہم پچھلی قسطوں میں ذکر کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پایا گیا ہے وہ نافذ رہے، چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو۔ لیکن یہود، جن کی تاریخ غدر و خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے، وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر سازش، لڑانے بھڑانے اور ہنگامے اور اضطراب برپا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کی ایک مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس، جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوا تھا، بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت و حسد رکھتا تھا۔ ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس و خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے۔ کہنے لگا، وہ اس دیار میں بنو قیلہ کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے نتیجے میں اوس و خزرج میں تو میں شروع ہو گئی، لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رد و قضا شروع کر دی۔ پھر ایک نے اپنے مدعے مقابل سے کہا، اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہوں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے۔ اس پر دونوں فریقوں کو تاؤ آ گیا اور بولے، چلو ہم تیار ہیں، ہرہ میں مقابلہ ہوگا، ہتھیار ہتھیار۔ اور لوگ ہتھیار لے کر ہرہ کی طرف نکل پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی، چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس و خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت شعار اور فرمانبردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی عیاری کی آگ بجھا دی تھی۔ یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں پر برپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈا کرتے تھے، صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے تاکہ کمزور اور سادہ لوگ قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ کے بیج بو سکیں۔ کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے، چنانچہ اگر اس کے ذمہ کچھ بقایا ہوتا تو صبح شام تقاضا کرتے، اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل لیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں۔ واضح رہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھی اور اس معاہدے کے خلاف کام کر رہے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔
انہوں نے کلم کلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور علان بغاوت و عزت رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ توز اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر ہم ابھی کریں گے۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدمعاش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی اور وہ مدینہ کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی، کچھ اس طرح سے: جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بھرانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلف شعر پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا، اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر واعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدمعاشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا: اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مدبیر قریش کے اناری اور ناآشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کی آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جرأت رندانہ اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینہ میں بلوا اور ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی۔ ابن حشام نے ابو اون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردگی ہوئی تو یہودیوں نے کہکا لگایا۔ اس پر عورت نے چیخ پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالیا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنو قینقاع کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا اور خود حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پھریرہ دے کر اللہ کے لشکر کی ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 2 ہجری کی 15 تاریخ 15 روز تک یعنی ہلال ذی القعدہ کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ دیا گیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر کر دیں۔ بالآخر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی 1 مہینہ ہی گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا
اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی، البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب ازراعات شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا۔ تو یہ تھی بنو قینقاع، اور یہ اس کے وجوہات اس طرح تھی کہ انہوں نے ہی شرارت شروع کی تھی، انہوں نے وہی تنگ کرتے تھے، وہی لڑائی کرتے تھے، وہی مسلمانوں کا استہزاء کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ مارکہ جو ہے یہ پیش آیا تھا، اور اس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس میں بہت سارے سبق ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ہیں، اگر غور کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو ہے وہ چہرے کا پردہ کرتی تھیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اسلام اس وقت رائج تھا، ہمیں اسی طرح اپنانا ہے، اور اس میں یہی تھا کہ عورتیں جو ہے وہ چہرے کا پردہ بھی کرتی تھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔